بتاتا، نہ یہ وارثان منبر بتاتے ہیں، نہ یہ وارثان منبر اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وارثان منبر بھی ویورشپ کے چکر میں ہے کہ عوام کہاں خوش ہو۔ اب ہم صرف لفظ رب کے اوپر رب کو رب مانتے ہیں، ہمارا تعلق رب کے ساتھ کوئی نہیں رہا، ہمارا تعلق رب کے ساتھ اگر ہے تو بتا دے، آپ خود دیکھ لیں نا۔ رب جس طرح ہم نے توحید کو چھوڑ دیا ہے، رب کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح ہم نے نبوت کو بھی چھوڑ دیا۔ ختم نبوت تو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ سیاسی معاملہ بن گیا، اس کا تعلق حضور کی ذات اور عشق کے ساتھ تو ہم نے چھوڑا نہیں۔ چھوڑا ہوتا تو ہماری زندگی حضور کی سیرت کے تابع ہوتی۔ تو حضور کی سیرت کا انکار کرنا اصل میں ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ فلسفہ لوگ کیوں نہیں بتاتے اور لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ 1984 کے اندر عالمی میلاد کانفرنس کے اندر مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا جو تاریخی خطاب تھا ختم نبوت کے، یہ 4-5 ستون ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ان کو کبھی آپ بھلا نہیں سکتے۔ ان میں سب سے ٹاپ آف لسٹ نام تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ٹاپ آف لسٹ حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ٹاپ آف لسٹ نام جو تحریک ختم نبوت کی قیادت اور قربانیاں دینے والوں میں ہیں، وہ سب سے بڑے وہ جو کہ مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے ہیں، جو قانونی طور پر آئینی طور پر 73 کے قانون کے اندر اس کو لانے میں کردار ادا کرنے والے ہیں، وہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار ہے۔ اور 1984 کے اندر ان کا ناکہ بند کر دینے کے لیے قانونی طور پر جس نے کردار ادا کیا وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ ٹوٹل 5 یا 4 کردار ہے جو قادیانیت کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج بھی قادیانی اگر کہیں ٹیبل ٹاک پر بیٹھنے کے لیے ڈرتا ہے اور راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے کہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا قادیانی کہیں سے مل جائے اس کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری کا نام بولو، اس کا پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپ جاتا ہے۔ مولویوں سے قادیانی نہیں ڈرتے، یہ یاد رکھنا۔ وارثان منبر سے مولوی قادیانی نہیں ڈرتے، یہ بات یاد رکھنا۔ قادیانی ہمیشہ اس شخص سے ڈرتا ہے جو ٹیبل پر بیٹھ کے ٹاک کرتا ہے۔ ممبروں پر بیٹھ کر نعرے لگانے والے اور ہیں، اور وہ جو ممبروں پر بیٹھ کر نعرے لگانے والے انہوں نے ختم نبوت کو پولیٹیسائز کیا۔ یہ بدماشی انہوں نے کی ہے۔ ٹیبل پر بیٹھ کر آئینی اور قانونی طور پر موقف کوئی اور ہوگا، تقریریں کسی اور ٹاپک پہ کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو مثال پچھلے جمعۃ المبارک کو کہی تھی کہ کیس یہ ہے کہ کیا قادیانی اپنی اذان دے سکتے ہیں، اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، اپنی کتاب لٹریچر چھاپ سکتے ہیں؟ یہ کیس تھا، اور دلائل دے رہے ہیں مولوی جناب کے قادیانی کافر ہیں، ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ، باقی سارے کچھ لوگ آپ کو اور بھی قیادتیں ملیں گی، وہ سب ڈرامے تھے، اصل قیادتیں یہی تھی۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا تاریخی جملے تھے، جملے صرف 8 سے 10 جملے تھے، تاریخی جملے۔ آج بھی گوگل پر سرچ کر لیں تو آپ کو عالمی میلاد کانفرنس لکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجاہد ملت نے فرمایا تھا ختم نبوت کا اصل پس منظر یہ ہے ختم نبوت کا کہ ختم نبوت جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننا جرم ہے، اسی طرح حضور کی سیرت کا انکار بھی جرم ہے، حضور کا نظام مصطفیٰ کا انکار بھی جرم ہے۔ مانے حضور کو، نعرہ ختم نبوت کا لائیں، حکومت یزیدی نظام کی ہو، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ نعرہ ختم نبوت کا لگائیں اور عدالتی نظام حضور کے نظام عدالت کے خلاف ہو، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ جس طرح ہم رب کو رب مانیں مگر امر بالمعروف پر عمل نہ کریں تو یہ رب کی توحید کا انکار ہے۔
اسی طرح اگر خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو جرم ہے، اسی طرح خدا کے امر بالمعروف کو نہ ماننا بھی جرم ہے اور توحید کا انکار ہے۔ یہ ختم نبوت کا پس منظر تھا۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے نا، کتنے پرسنٹیج روزے رکھیں گے؟ پرسنٹیج آپ کے سامنے آ جائے۔ اور ذخیرہ اندوز کرنے والے کون ہیں؟ حاجی صاحب، شیخ صاحب، عاشقان رسول، سگے مدینہ، خاک مدینہ، راہ مدینہ والے لوگ، یہ سب ذخیرہ اندوز ہیں۔ یہ سب ممبر اور دکانداروں دکانوں پر بیٹھیں گے اور ماتھے پر محراب ہوں گے، یہاں نالین پاک ہوگی، ٹوپی نالین پاک والی ہوگی، اور بڑی محبت اور عقیدت اور روپے ہوگی، اور جو عام رمضان المبارک سے باہر چیز 50 روپے میں ملتی تھی، رمضان المبارک میں 200 کی ملے گی۔ سگے مدینہ صاحب دے رہے ہیں، راہ مدینہ پر چلنے والے دے رہے ہیں، ٹوپی مدینہ والی پائی ہوئی ہے اور نالین پاک بنا ہوا ہے، اور 200 روپے کی چیز بیچ رہے ہیں پروفٹ لے کر۔ اور رمضان المبارک کے بعد پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں گے تو دعا کریں گے اللہ پاک نے کتنی مہربانی شفقت فرمائی ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ حضور کے نبی کی زیارت فرمائی ہے، اور نعرہ لگائیں گے ختم نبوت کا۔ کون سی ختم نبوت؟ اس محبوب کی امت کا خون چوس کر حضور کے معاہدہ شریف کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑے، شرم نہیں آئی؟ اور رب کو رب مانتے ہیں۔ رب نے کہا سال کے 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزہ رکھو، کتنی پرسنٹیج روزے رکھے گا؟ توحیدی مناظرے کرنے والے، رب کو ایک ماننے والے، توحید توحید کے نعرہ لگانے والے، اور شرک شرک کی باتیں کرنے والے، بات بات پر بدعتی کے فتوے لگانے والے، کتنی پرسنٹیج روزے رکھیں گے؟ خاک توحید، سگے توحید، ہر بات پر بدعت کا شرک کا فتویٰ لگانے والے لوگ ذخیرہ اندوز ہوں گے، پروفٹ ناجائز لینے والے ہوں گے۔ نماز تراویح میں ایک قاری صاحب ہوں گے اور قاری صاحب کے پیچھے ایک بندہ ہوگا، سب کے کاروبار ختم ہوں گے اور بات کریں گے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ کو ایک کیسا اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو صرف یہ نہیں ہے کہ رب کے ساتھ ایک اور کو شریک کر دے تو وہ شرک ہوگا، رب کا حکم ماننا اس سے بڑا شرک ہے، اس کی توحید کا انکار ہے۔ ہم نے توحید بھی پولیٹائزائز کر دی، ختم نبوت بھی پولیٹائزائز کر دی، ہر کام پورے کا پورا دین ہی ہم نے سیاسی بنا دیا، مذاق اور کھیل تماشا بنا دیا۔ سورہ اعراف کی آیات بھول گئی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ہم نے دین کو مفادات کے طور پر کھیل تماشا بنا دیا۔ موضوعات ہمارے بدل گئے، طور طریقے ہمارے بدل گئے، جمعوں کے ایام کے خطبات ہمارے بدل گئے، کردار ہمارا بدل گیا، معاملات ہمارے بدل گئے، ملاوٹ کے سب سے بڑے دھوکے باز ہم ہو گئے، نظام یزیدی بن گیا۔ تو نعرے لگائے ہم ختم نبوت کے، نعرے لگائے کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، تو نعروں سے تو کبھی کچھ نہیں بنتا اس پر محترم۔ اور یہی اغیار کا منصوبہ تھا، اغیار اس میں کامیاب، اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، انٹرنیشنل سطح پر اغیار کا منصوبہ تھا، اغیار کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیا 56 اسلامی ممالک کے پاس کیا قوت نہیں، طاقت نہیں؟ وہ وارثان خلافت عثمانیہ والے کہاں چلے گئے؟ وہ خادمین حرمین الشریفین کہاں چلے گئے؟ کیا اب ان کو غزہ نظر نہیں آتا؟ کیا اب ان کو فلسطین میں بہتا خون کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ کیا پاور نہیں؟ کیا ہے؟ نمازیں بھی ہیں، حرم بھی بھرا پڑا ہے، حج آئے گا تو حج میں لاکھوں مسلمان بھی جمع ہوں گے۔ کیا اغیار ڈر گیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا، اغیار ہماری نہ ایٹم بم سے ڈرا ہوا ہے، اغیار نہ ہماری پاور اور طاقت سے ڈرا ہے، اغیار صرف ڈر ہے تو ہماری کمٹمنٹ پر ڈر ہے۔ آپ کو کمٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ میٹھا گڑ، میٹھی زہر دے کر کے ہمارے اندر سے وہ غیرت اور حمیت وہ ختم کر رہا ہے۔ اب وہ پاور اور قوت اور طاقت ختم ہو گئی،
شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن منبر رسول پر شاید یہ جملہ بڑا محبوب سا لگے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے میں بول دیتا ہوں۔ پنجابی چاہتے نا جی میں نہ ہی رہا نہ شی رہا، نہ تسی کسی اور کام کرے تسی کھسی ہو گئے، امت مسلمانوں بالکل کھسی کر کے رکھ دیا۔ یہ جملہ تھا جو سمجھانے کے لیے ختم نبوت کے پس منظر میں، جو شاید میں کافی دیر سے اس کو ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ 56 اسلامی ممالک کھسی بن گئے، اب وہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، اور یہی ختم نبوت کے پس منظر میں ہے کہ اس وقت ہم نعرے ہیں ہمارے ختم نبوت کے، نعرے ہیں وحدانیت کے، نعرے ہیں توحید کے۔ یہ ساری توحید، سگے مدینہ، سگے توحید، سگے راہ مدینہ، عاشق رسول، فلانا فلاں فلاں، یہ سارے آپ کو رمضان المبارک میں دکانوں پہ بیٹھے دکھائی دیں گے۔ 50 روپے والی چیز 200 روپے میں بیچتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ سگے مدینہ صاحب، عاشق رسول صاحب، نمازی صاحب، تہجد گزار صاحب، لمبی ریش مبارکہ والے، دستور جبار، جبہ و کبے والے، سارے لوگ آپ کو مدینہ پاک کے عاشق اور عمرہ کرنے والے، ہر مہینے عمرے کرنے والے لوگ آپ کو رمضان المبارک میں دکانوں پہ بیٹھے حاجی صاحب، شیخ صاحب دکھائی دیں گے، اور ان کا کردار دیکھ لینا، اور نعرہ لگائیں گے ختم نبوت کا، نمازی ہونے کا۔ اور راستے میں جاتے ہوئے سب سے بڑی نمازیوں کی نماز چیک کرنی ہو تو گاڑی میں بیٹھے دوران سفر طے کرنا۔ میں رات کو ملتان سے آ رہا تھا تو ایک صاحب کو ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز کی پرابلم پیش آ رہی تھی، مجھے کھڑے ہو کر کے بولنا پڑا۔ میں نے کہا کتنی نمازیں زندگی میں قضا کر کے آئے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ مسافر گاڑیوں کو کسی کو خوشی پر جا رہا ہے، کوئی غمی پر جا رہا ہے، کوئی ایمرجنسی میں بیٹھا ہے، اور کتنا وقت جا رہا ہے؟ میں کہ اسلام نے اتنی سختی نہیں کی جتنی تم نماز کے لیے کرتے ہو۔ کبھی معاملات زندگی کے اندر بھی اپنے حالات کو دیکھا ہے؟ گھر میں نے کہا کبھی نمازوں کے ٹائم پر نماز پڑھی ہے جو آج تجھے گاڑی پہ نمازیں یاد آ گئی؟ اپنی معاملات زندگی کو دیکھیں، اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم نے بنا رکھا ہے۔ گاڑی میں نماز کی پابندی بڑی یاد آتی ہے، گھر میں ہو سکتا ہے کبھی پڑھی نہ ہو، گھر میں ہو سکتا ہے کبھی پڑھی نہ ہو۔ اب یہ رمضان المبارک میں دکان پر 150 روپے کی چیز 500 میں بیچ کر کے نماز 5 وقت کی پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لینا، عمل کر کے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، پھر ہماری زندگی، ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نعرے ہیں عاشقان رسول کے، نعرے ہیں ختم نبوت کے۔ ختم نبوت آج کمزور ہوئی ہے تو اے زیتون مسجد میں نماز جمعہ، میرا خطاب سننے والوں، میں آپ کو اعلان بتا رہا ہوں، ختم نبوت اگر کمزور ہوئی ہے اس کے مجرم ہم ہیں، مجرم ہم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم اللہ کے حضور اور مصطفیٰ کے سامنے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اس کا جواب ہمیں دینا۔ حکومتوں کا راستہ روکنا تھا، ہم نے روکنا تھا، نظام کو بدلنا تھا، ہم نے بدلنا تھا، سوچ کو بدلنا تھا، ہم نے بدلنا تھا۔ ہم بے حس ہوئے، بے حیا بنے، ہم نے دین بیچا، ہم نے نظام بیچا، ہم نے لوگوں کو مہلت دی، ہم نے ان اقتدار میں بٹھانے والوں کو منتخب ہم نے کیا۔ آج جو کھلواڑ حضور کے دین کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ، حضور کے عشق کے ساتھ، حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے مجرم اور جواب دہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ کوئی اور حکومتیں بھی ہم نے بنائی، حکومتیں بنانے والے بھی ہم ہیں، توڑنے والے بھی ہم ہیں، مفادات کی خاطر بکنے والے بھی ہم ہیں۔ اور کسی کی شلوار تھوڑی سی اوپر ہو جائے مسجد میں تو تقویٰ اس کا دیکھنا ہو حاجی صاحب کا تو مسجد میں دیکھ لیں، کیونکہ اس کا روب چلتا ہی امام پر ہے، تھانے دار پر نہیں چلتا اس کا، کیونکہ امام اسے غریب دکھائی دیتا، پسا ہوا مظلوم دکھائی دیتا، مارا دکھائی دیتا، کمزور دکھائی دیتا۔ حاجی صاحب کا غصہ، نمازی صاحب کا غصہ، عمرہ کرنے والے کا غصہ، سب کا امام پر چلتا اور کسی پر نہیں چلتا۔ سو دوستان محترم، زندگی تب بدلے گی جب ہمارا تعلق
بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں حضور کی ذات کے ساتھ جڑے گا. سیرت ہم نے چھوڑ دی, نعرہ ختم نبوت کا. توحید ہم نے چھوڑ دی, نعرہ ہمارا بدعت و شرک کا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو کب ہماری زندگیوں کے اندر وہ حس پیدا ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں کو اور زندگیوں کو بدلنے کے لیے رب نے کئی مواقع زندگی میں دیے. رمضان المبارک بھی ایک موقع, روزے بھی ایک موقع, نماز تراویح بھی موقع, قرآن سے تعلق جوڑنے کا بھی موقع. زندگی کی ڈور پتہ نہیں کس مقام پہ کھڑی ہو جائے. کل ہمارا ایک دوست فوت ہوا, فون کر رہا, بیٹھا راستے میں بیٹھا, فون کر رہا ہے, دوست سے بات کر رہا ہے. جسٹ خوبصورت جوان, زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, جسٹ 1.5 منٹ لگا. کتنا؟ 1.5 منٹ لگا. فون کر رہا ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے اور فون ہاتھ سے گرا. 1.5 منٹ, ٹوٹل 1.5 منٹ لگا. 1.5 سے 2 منٹ بھی پورے نہیں لگے. سو دوستان محترم, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. سو رمضان المبارک توبہ کا مہینہ, سوچنے کا مہینہ, اسلام کے تصور کو سمجھنے کا مہینہ, رب کے ساتھ الوہیت کی, امر بالمعروف کے عمل کو جوڑنے کا مہینہ. رمضان المبارک اپنی زندگی کو سنوارے. حقوق اللہ وہ اللہ کے معاملہ ہے, وہ چھوڑ دے گا, اس کی اتنی فکر نہ کرے. حقوق العباد کی فکر کرے, حقوق العباد کی. روزہ رکھ کر کے بھی لوگوں کا حق مارا, ذخیرہ اندوزی کی, دکان پر بیٹھ کر کے مال مہنگا بیچا اور پروفٹ ناجائز کمایا. تو کاہے کے روزے رکھ رہا ہے بھائی؟ کس کے روزے رکھ رہا ہے؟ کون سی تبلیغ, کون سی باز, کون سی نصیحت, کیسا عمل؟ لہذا حقوق العباد, زندگی کے حقوق, دنیا کے دوسروں کے حقوق, ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں محبت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. پھر ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گی, پھر وحدانیت بھی سمجھ آ جائے گی, پھر توحید بھی سمجھ آ جائے گی, پھر واعظ نصیحت اور تبلیغ بھی سمجھ آ جائے گی.